بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 عدم القناعت، نمبر 2 المسمى بالملک لا يخضع لغیرہ۔ نمبر 1 عدم القناعہ بے صبری، جبکہ المسمى بالملک لا يخضع لغیرہ کا مطلب ہے بادشاہ نامی شخص کسی کے سامنے نہیں جھکتا، کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ عدم القناعت حکی ان بعض الارقاء كان عند مالک يأكل الخاص ويطعمه الخشكار فأنف الرقيق من ذلك فطلب البيع فباعه وشراه من يأكل الخشكار ويطعمه النخالة فطلب البيع فباعه وشراه من يأكل النخالة ولا يطعمه شيئا فطلب البيع فباعه وشراه من لا يأكل شيئا وحلق رأسه وكان في الليل يجلسه ويزع السراج على رأسه بدلا من المنارة فأقام عنده ولم يطلب البيع فقال النخاس لأي شيء رضيت بهذه الهالة عند هذا المالك في هذه المدة فقال أخاف أن يشتريني في هذه المرة من يزع الفتيلة في عيني عوضا عن السراج۔ عدم القناعت، قناعت کا نہ ہونا، بے صبری۔ حکی ان بعض الارقاء كان عند مالک، واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک غلام ایک مالک کے پاس تھا، یأکل الخاص ویطعمه الخشکار، کہ مالک خود میدے کی روٹی کھاتا تھا اور اس کو بے چھنا آٹا کھلاتا تھا۔ فأنف الرقیق من ذالک، تو غلام کو یہ چیز پسند نہ آئی، یہ چیز اسے ناپسند لگی۔ فطلب البیع، اس لیے اس نے بیچنے کی درخواست کی۔ فباعہ، تو آقا نے اسے بیچ دیا۔ وشراہ من یأکل الخشکار، اور اس کو ایسے شخص نے خریدا جو خود بے چھنا آٹا کھاتا تھا۔ ویطعمہ النخالۃ، اور اسے بھوسی کھلاتا تھا۔ فطلب البیع، چنانچہ اس غلام نے پھر بیچنے کی درخواست کی۔ فباعہ، تو اس نے اس کو بیچ دیا۔ وشراہ من یأکل النخالۃ، اور اس کو ایسے شخص نے خریدا جو خود بھوسی کھاتا تھا۔ ولا یطعمہ شیئا، اور اسے کچھ بھی نہیں کھلاتا تھا۔ فطلب البیع، تو اس نے بیچنے کی درخواست کی۔ فباعہ، چنانچہ اس نے اسے بیچ دیا۔ وشراہ من لا یأکل شیئا، اور اس کو ایسے شخص نے خریدا جو خود کچھ نہیں کھاتا تھا۔ وحلق رأسہ، اور اس کا سر مونڈ کر۔ کان فی اللیل یجلسہ، رات میں اسے بیٹھاتا تھا۔ ویضع السراج علی رأسہ بدلا من المنارۃ، اور ڈیوٹ کی بجائے اس کے سر پر چراغ رکھتا تھا۔ فاقام عندہ، چنانچہ وہ اس کے پاس ٹھہر گیا۔ ولم یطلب البیع، اور بیچنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ فقال النخاس، تو غلام فروش نے کہا لأی شیء رضیت بهذه الحالة عند هذا المالک فی هذه المدت، کس وجہ سے تو اس مالک کے پاس اتنی مدت میں اس حال پر راضی رہا۔ فقال اخاف ان یشترینی فی هذه المرة، تو اس نے کہا مجھے اندیشہ ہوا کہ اس مرتبہ کہیں مجھے کوئی ایسا شخص خرید لے من یزع الفطیلۃ فی عینی عوضا عن السراج، جو چراغ کی بجائے آنکھ میں بتی ڈالنے لگے، یا جو چراغ کے بجائے میری آنکھ میں بتی رکھا کرے۔ حل لغات۔ القناعہ، قناعت تھوڑی چیز پر راضی ہونا، صفت کا صیغہ قانع، اس کی جمع کنع آتی ہے۔ ارقا، یہ رقیق کی جمع ہے۔ غلام،
رق یرق رقا غلام بننا، جبکہ رقتن کا معنی ہے پتلا ہونا، لام سے لا آ جائے تو رحم کرنا۔ خاص میدا، خشکار، بے چھنے آٹے کی روٹی، یہ لفظ فارسی سے معرب ہے۔ فَأَنِفَ، انیفا یعنف، انفن ناپسند کرنا۔ شرا یشری شراءن، بیچنا، خریدنا۔ نخالہ، نخالتن، نخال، بوسی جو چھلنی میں رہ جائے۔ نخل ینخل نخلا، آٹا چھاننا۔ النصیحہ صلہ ہو خیر خواہی کرنا۔ نخیلہ خالص خیر خواہی طبیعت، اس کی جمع نخائل آتی ہے۔ حلقہ یخلق خلقا، مونڈنا۔ حلاق نائی کو کہتے ہیں۔ سراج اس کی جمع سرجن، سروجن آتی ہے چراغ۔ منارتی روشنی کی جگہ۔ ڈیوٹ اس کی جمع مناور آتی ہے۔ نارا ینور، نورن روشن ہونا۔ نخاس غلاموں جانوروں کی تجارت کرنے والا۔ نخس ینخس نخسن چونکا لگانا۔ الفتیلۃ بتی اس کی جمع فتائل آتی ہے۔ فتل یفتل فتلا رسی بٹنا۔ بدلا من المنارہ، من المنارتی یہ بدلن سے متعلق ہے، اور بدلن یہ تمیز واقع ہے جملے کی نسبت سے۔ لأی شیء رضیتا، لأی شیء رضیتا کا متعلق مقدم ہے۔ من یضع الفتیلۃ فی عینی موصول صلہ مل کر یہ ان یشترینی کا فاعل ہے۔ عدم القناعہ، اس سبق میں قناعت اور صبر کے متعلق بیان فرمایا گیا ہے کہ قناعت اور صبر ایک ایسی صفت ہے جس سے انسان اگر متصف ہو جائے تو حرص، لالچ جیسی بری خصلت اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی، اور یہی صفت انسان کو اس بات کا خوگر بنا دیتی ہے کہ وہ ہر اس چیز پر راضی ہو جائے جو اللہ کے فضل و کرم سے اسے ملے۔ جس انسان کے اندر قناعت کی صفت نہیں ہوتی وہ ہمیشہ اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کہاں سے اس کو زیادہ سے زیادہ مال ہاتھ آ جائے، عیش و عشرت کے زیادہ سے زیادہ سامان اسے مہیا ہو جائیں، تو یہ چیز انسان کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس سبق کے اندر بھی غلام کا قصہ کہ جس میں قناعت نہیں تھی، عدم قناعت کا نقصان بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ بے چھنے آٹے پر ہی صبر کر لیتا تو آنے والی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، وہ اسے نہ جھیلنا پڑتی، لیکن اس نے قناعت سے کام نہیں لیا، اس لیے ان تمام مصائب سے اسے دوچار ہونا پڑا۔ گویا اس سبق سے ہمیں یہ نصیحت بھی حاصل ہو رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صفت قناعت سے متصف کریں۔ عنوان نمبر 2، المسمى بالملک لا یخضع لغیرہ، بادشاہ نامی شخص کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ المسمى بالملک لا یخضع لغیرہ، لما استولى الاسکندر على ملک فارس كتب الى معلمه ارسطو يأخذ رأيه في ذلك، فكتب إليه الرأي أن توزع ملكهم بينهم، وكل من وليته ناحية سمه بالملك فأفرده بملك ناحيته، وعقد التاج على رأسه وإن صغر ملكه، فإن المسمى بالملك لا يخضع لغيره، فلا بد أن يقع بينهم تغالب على الملك فيعود حربهم لك حربا بينهم، فإن دنوت منهم دانوا لك، وإن نأيت عنهم تعززوا بك، وفي ذلك شاغل لهم عنك وأمان لأحداثهم بعدك شيئا، فعلم أنه الصواب، وفرق القوم في الممالك فسموا ملوك الطوائف، فيقال إنهم ما زالوا مختلفين 400 سنة۔ المسمى بالملک لا یخضع لغیرہ، بادشاہ نامی شخص کسی کے سامنے نہیں جھکتا، گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ لما استولى الاسکندر على ملک فارس، جب اسکندر نے ملک فارس پر غلبہ حاصل کر لیا، كتب الى معلمه ارسطو يأخذ رأيه في ذلك، تو اس نے اپنے استاذ ارسطو کے پاس
اس سلسلے میں ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے خط لکھا۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الرَّأْيَ، چنانچہ انہوں نے اسکندر کے پاس یہ رائے لکھ کر بھیج دی، أَن تُوَزِّعَ مُلْكَهُمْ بَيْنَهُمْ، کہ آپ اہل فارس کے ملک کو انہی کے درمیان تقسیم کر دیں۔ وَكُلُّ مَنْ وَلَّيْتَهُ نَاحِيَةً، اور ہر وہ شخص جس کو آپ کسی خطے کا والی بنائیں، سمیہ بالملک، تو اسے ملک یعنی بادشاہ کے نام سے موسوم کر دیجئے۔ فَأَفْرِدْهُ بِمُلْكِ نَاحِيَتِهِ، پھر اس کو اس کے علاقے کی سلطنت کے ساتھ خاص کر دیجئے۔ وَأَعْقِدِ التَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ، اور اس کے سر پر تاج باندھ دیجئے، تاج رکھیے۔ وَإِن صَغُرَ مُلْكُهُ، اگرچہ اس کی سلطنت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّ الْمُسَمَّى بِالْمَلِكِ لَا يَخْضَعُ لِغَيْرِهِ، اس لیے کہ بادشاہ نامی شخص کسی کے سامنے نہیں جھکتا، کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ فَلَا بُدَّ أَن يَقَعَ بَيْنَهُمْ تَغَالُبٌ عَلَى الْمُلْكِ، تو لا محالہ ان کے درمیان غلبہ حاصل کرنے کی کوشش ہوگی۔ فَيَعُودَ حَرْبُهُمْ لَكَ حَرْبًا بَيْنَهُمْ، نتیجتاً آپ سے ہونے والی ان کی لڑائی ان کی آپس کی لڑائی بن جائے گی۔ فَإِن دَنَوْتَ مِنْهُمْ دَانُوا لَكَ، تو اگر آپ ان سے قریب ہوں گے تو وہ لوگ بھی آپ کے قریب ہوں گے۔ وَإِن نَأَيْتَ عَنْهُمْ تَعَزَّزُوا بِكَ، اور اگر آپ ان سے دوری اختیار کریں گے تو وہ لوگ آپ سے قوت حاصل کریں گے۔ وَفِي ذَلِكَ شَاغِلٌ لَهُمْ عَنْكَ، اور آپ کو چھوڑ کر وہ اسی میں لگے رہیں گے۔ وَأَمَانٌ لِأَحْدَاثِهِمْ، اور تیرے بعد نوجوانوں کے لیے بھی کچھ امن ہوگا۔ فَعَلِمَ أَنَّهُ الصَّوَابُ، چنانچہ اسکندر کو یہ یقین ہو گیا کہ یہی ارسطو کی رائے ٹھیک ہے۔ وَفَرَّقَ الْقَوْمَ فِي الْمَمَالِكِ، اس نے لوگوں کو مختلف ممالک میں تقسیم کر دیا۔ فَسُمُّوا مُلُوكَ الطَّوَائِفِ، پھر وہ ملوک الطوائف کے نام سے موسوم کیے گئے۔ فَيُقَالُ، سو بیان کیا جاتا ہے، إِنَّهُمْ مَا زَالُوا مُخْتَلِفِينَ 400 سَنَةٍ، وہ لوگ 400 سال آپسی کے اختلاف کا شکار بنے رہے، وہ 400 سال تک باہم لڑتے رہے۔ حل لغات، سما یسمی، تسمیہ سے مسمہ نام رکھنا۔ لا یخضع، خضع لأحد یخضع خضوعا، باب فتح یفتح سے کسی کے سامنے جھکنا، کسی کا تابع فرمان ہونا۔ استولا، استولا علی السلطنت یستولی استیلاء، باب استفعال سے اقتدار پر قابض ہونا۔ الاسکندر، اسکندر ابن فیلپس المقدونی الرومی، یونانی حکمرانوں میں سے ایک مشہور شہنشاہ تھا۔ بلاد کثیرہ اور ممالک بعیدہ کو فتح کرتا ہوا اقصائے ہند اور اوائل حدود چین و ترک تک پہنچ گیا۔ اس کی مملکت شرق و غرب دونوں جانبوں کو محیط تھی، اس لیے اسے ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے دارایوش، دارا بن بہمن بن اسفندیار بن بشتاسف بن لہراسف کو قتل کرنے سے 6 سال قبل اور قتل کے 6 سال بعد یعنی 12 سال تک حکومت کی۔ 35 بادشاہوں کو قتل کیا، 12 شہر تعمیر کیے، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ ہندوستان سے بائبل کی طرف واپس ہوا تو راستہ میں کسی نے زہر دے کر اس کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد اس کے ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر حصے کا الگ حکمران ہوا۔ ارسطو، ارسطو یہ ارسطا طالیس کا مخفف ہے۔ ارسطو افلاطون کا شاگرد ہے، اور وہ فیثاغورس کا، اور وہ اصحاب سلیمان بن داود علیہ السلام کا۔ ارسطو کو 17 سال کی عمر میں اس کے باپ نے افلاطون کے پاس چھوڑ دیا تھا، چنانچہ یہ تقریباً 20 سال تک افلاطون کے پاس رہا اور اس سے علم حاصل کرتا رہا اور ماہر حکیم بن کر نکلا۔ افلاطون کی توجہ تلامذہ میں سب سے زیادہ ارسطو ہی کی طرف رہتی تھی، اور وہ اس کو عاقل کے لقب سے پکارا کرتا تھا۔
اسی وجہ سے ارسطو اپنے سب ساتھیوں پر فائق رہا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے فلسفہ یونان ارسطو پر ہی ختم ہو گیا۔ ارسطو نے 100 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ ان توزع بینہم پراگندہ کرنا، علیہم تقسیم کرنا، وزع یزع وزعن فلانن روکنا، افرد افرد یفرد افرادن الگ کرنا، یکسو کرنا، کسی کو کسی چیز کے ساتھ خاص کرنا، عقد یعقد عقدن باندھنا، گرا لگانا۔ تاج شاہی ٹوپی کو کہتے ہیں، اس کی جمع تیجانن آتی ہے۔ تاج یتوج توجن، تاج پہننا۔ دنا یدنو دنون، قریب ہونا۔ نأیتا نآ ینآ نأین، دور ہونا۔ تعززو تعزز یتعزز تعززا، باب تفاعل، قوت حاصل کرنا۔ شاغل شغل عن احد یشغل شغلا، باب فتح سے کسی سے اعراض کرنا۔ احداث احدث یحدث احداثا، ایجاد کرنا، اور احداث نوجوان۔ یہاں کتب الی معلمہ ارسطو، اس جملے میں ارسطو بدل ہے اور معلمہ مبدل منہ ہے۔ یأخذ رأیہ، یہ جملہ کتبہ کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہے۔ وَإِن صغر ملکہ، ان وصلیہ ہے۔ فَإِنَّ الْمُسَمَّى میں فا تعلیلیہ ہے۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ لفظ ملک میں یہ شان پائی جاتی ہے کہ جس کو بھی اس کے نام کے ساتھ موسوم کر دیا جائے تو اس میں بڑا پن آ جاتا ہے، اور پھر وہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے ارسطو نے اپنے شاگرد اسکندر کو یہ رائے دی کہ ملک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے وہاں کے باشندوں کو ان کا والی بنا دیا جائے، اور جس کو بھی کسی علاقے کا والی بنائے تو ملک کا لقب دے دیں، پھر ہر ایک اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے گا اور دوسرے کے ملک کو ہتھیانے کی فکر میں رہے گا۔ اس طریقے سے وہ باہم اختلاف کے شکار رہیں گے اور تمہاری طرف سے غافل رہیں گے۔ چنانچہ اسکندر نے اسی رائے پہ عمل کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ 400 سال تک اختلاف کے شکار رہے، اور یہ آج کے دور میں بھی یہی ضابطہ چلا آ رہا ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ چنانچہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر ملکوں کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے، اور بڑی طاقتیں ان پہ حکومتیں کرتی ہیں، اپنا اسلحہ بیچتی ہیں، اپنا ساز و سامان بیچتی ہیں، اور اپنا دست نگر اور محتاج بنا کے رکھتی ہیں۔